السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بد صورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی غریب تھے، پہلے غم کھائے ہوئے تھے، تو وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے نہیں دیکھتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا جان، میں تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی، معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ، بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی کے پاس، جاؤ عثمان کے پاس، جاؤ عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا، اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو، حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ بس یہ سننا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بار بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اللہ، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا،
میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا، اور یاد رہا تو اللہ اور اس کے رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہروں کو چھپایا اور سوار ہوئے۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہے چہرہ؟ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہیں اور بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول، میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونج رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منذر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ آپ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا، اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا۔ اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، اس لیے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدت محبت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں، حسن میں، مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانے کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے، آمین۔